الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحابه البررة الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. صدق الله العظيم. 31 دسمبر 2021 کا آج کا جمعۃ المبارک کا یہ دن 2021 کے سال کا آخری دن ہے، اور دنیا کے مختلف حصوں میں شاید کچھ دیر بعد مشرق سے نیا سال شروع ہو جائے، اور یہ سلسلہ کل صبح تک جاری رہے گا، یہاں تک کہ انتہائی مغرب میں بھی نیا سال شروع ہو چکا ہوگا۔ 2022 کا نیا سال۔ اور جب ہم دنیا کے ماحول پر نظر دوڑاتے ہیں تو نئے سال کی پہلی رات کو جشن اور عید کے طور پر یا تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس رات کثرت کے ساتھ شرابیں پی جاتی ہیں، دھما چوکڑی ہوتی ہے، ڈانس کیے جاتے ہیں، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، اور پوری دنیا میں ایک لہر ہوتی ہے، اور کروڑوں انسان اس رات نشے میں مدہوش ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ کروڑوں انسان نئے سال کی آمد پر جو خوشی منا رہے ہیں، اگر یہ عقل سے کام لے لیں، تدبر اور سوچ سے کام لیں، تو شاید اس رات دنیا پر ایک سوگ کی کیفیت طاری ہو جائے، ایک غم کی کیفیت طاری ہو جائے۔ اور وجہ صاف ہے کہ نئے سال کے شروع ہونے سے ہماری زندگی بڑی نہیں، گھٹ گئی ہے، پیچھے کی طرف بڑھ گئی، آگے کی طرف گھٹ گئی۔ یعنی اگر ایک شخص 20 سال کا ہے تو وہ 21 سال کا ہو گیا، لیکن ایسا نہیں کہ یہ 21 سال اس کی عمر میں بڑھ گئے، بلکہ گھٹ گئے، گزر گئے، واپس دوبارہ آنے والے نہیں ہیں۔ اگر ایک شخص کی زندگی 40 سال ہے تو وہ 41 سال کا ہو گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 41 سال اس کی زندگی میں بڑھ گئے جس کی وجہ سے وہ جشن منا رہا ہو۔ معنی یہ ہے کہ اگر اس کی فرض کر لیں کل 70 سال زندگی ہے تو اس میں سے 40 سال یا 41 سال گھٹ گئے، اور وہ موت کے قریب ہوا،
اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دی تھی اس مہلت کا ٹائم ختم ہو گیا، اس میں کمی آ گئی۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص کی ٹوٹل عمر 70 سال ہے اور 2021 کے اختتام پر وہ 40 سال کا ہو گیا، تو پیدائش کے وقت وہ 70 سال کی زندگی لے کر آیا تھا، کیا اب اس کے پاس 70 سال ہے؟ یا اس جشن منانے کی وجہ سے اس کی زندگی میں مزید اضافہ ہو گیا، وہ 71 سال کا ہو گیا؟ نہیں، بلکہ نئے سال نے ہمیں ایک وارننگ دی کہ ہماری زندگی میں سے 40 سال گھٹ گئے اور ہمارے پاس مہلت جو 70 سال کی تھی کہ 70 سالوں میں ہم اپنے لیے کچھ کما سکتے تھے، اس میں سے 40 سال بغیر کمائی کے چلے گئے، اور رہ گئے کتنے؟ 30 سال۔ 70 میں اگر آپ 40 نکال لیں تو کتنے رہ جائیں گے؟ 30 سال۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب ہمیں پیدائش کے وقت یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری زندگی 70 سال کی ہے، کنفرم ہو جائے 70 سال کی زندگی ہے، یہ پیدائش کے وقت ہمیں معلوم ہو جائے کسی بھی طرح۔ مثلا اگرچہ ایسا ممکن نہیں، اگر غور کریں ممکن نہیں ہے، کسی کو آج تک اپنی کل زندگی کا علم نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ وہ پوشیدہ علم ہے، یہ وہ پوشیدہ راز ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پاس رکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کرنے تشریف لے گئے اور آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں خطبہ دیا، اس خطبے میں آپ نے فرمایا خذوا عنی خذوا عنی خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو۔ اگلا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید اس سال کے بعد میری اور آپ کی ملاقات دوبارہ نہ ہو سکے، شاید۔ لعل لفظ لعلی اور لعل عربی زبان میں شاید کے لیے آتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کیا فرما رہے ہیں؟ شاید میں اگلے سال، اس سال کے بعد آئندہ سالوں میں تم سے ملاقات نہ کر سکوں۔ یقین نہیں ہے نا کہ زندگی کتنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کم زندگی دی، 63 سال کی زندگی۔ 63 سال کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کم زندگی دی گئی 63 سال کی، جس میں سے تو 15 سال تو بچپن کے ہوتے ہیں، اور پھر اس میں سے بھی آدھی زندگی نیند کی ہوتی ہے جس میں انسان کو خبر ہی نہیں، بے خبر مرا پڑا ہوتا ہے جیسے قبر میں مردہ۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی کم زندگی ہے تو امت کس بھروسے پر امید رکھ سکتی ہے کہ ہماری زندگی طویل ہوگی؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمریں اوسط کتنی ہوں گی؟ فرمایا 60 اور 70 کے درمیان، بس یہ اوسط عمر ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل تو خیر غذاؤں کی وجہ سے آدمی 60 سال میں بھی 80 سال کا لگنا شروع ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے 80 سال کا ہو، لیکن 70 سال تک عموماً لوگ اگر غذا اچھی ہو، صحت اچھی ہو تو پھر بھی اپنے پاؤں پر کھڑے رہتے ہیں۔ 70 سال کے بعد تو پھر بالکل ہی انسان گرنے لگ جاتا ہے، اور بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ جو 80 کی
عمر تک پہنچ جائیں اور وہ ان کی ساری قوتیں درست ہوں، آنکھیں درست ہو، بینائی ٹھیک ہو، ہاتھ پیر کام کر رہے ہوں، ان میں کپ کپاہٹ نہ ہو، جوڑوں میں درد نہ ہو، کمر ٹیڑھی نہ ہو، ورنہ عموماً 60 کے بعد تو پھر زوال ہی زوال ہے، بلکہ 40 کے بعد زوال ہے، کیونکہ قرآن عظیم نے زندگی کے لیے جو زندگی کی قوت کے لیے جو مدت بتائی ہے وہ 40 سال ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، جب انسان اپنی قوت کی انتہا کو پہنچتا ہے اور وہ 40 سال کی عمر ہے۔ 40 سال تک انسان بڑھتا رہتا ہے، قوتیں کامل ہوتی ہیں، اور 40 سال کے بعد پھر انحطاط شروع ہو جاتا ہے، پھر بڑھنا مکمل، اور پھر 60 اور 70 میں تو انسان، اور 80 میں تو بالکل ہی۔ تو اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی تھوڑی زندگی دی گئی کہ آپ 63 سال حیات رہے، 63 سال کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ ہم کس بھروسے پر امید کر سکتے ہیں کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ہماری عمریں اور ہماری زندگیاں لمبی ہوں گی؟ لیکن دنیا عقل سے نہیں سوچتی، دل سے سوچتی ہے، اور دل ہمیشہ انسان کو عقل کے خلاف انسان کی رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ دل خواہشات کا مرکز ہے، عقل تدبر اور تفکر کا مرکز ہے، اور تدبر اور تفکر کی صلاحیت یا تو کسی میں ہوتی نہیں یا بہت کم ہوتی ہے، اور اگر ہو بھی تو اس پر خواہشات کا پردہ پڑ جاتا ہے، دل غالب آ جاتا ہے۔ لوگ دل کی مانتے ہیں، عقل کی نہیں مانتے۔ آج کی رات جیسے ہی 12 بج جائیں گے اور نیا سال شروع ہو جائے گا، آپ دیکھیں گے کہ طوفانی بدتمیزی برپا ہوگا۔ جشن ہے بھائی، کیا چیز ہے؟ نیو ایئر نائٹ۔ اور کافر تو اگر کریں چلو کریں، وہ تو ہیں جاہل، ان کو نہ قیامت کا پتہ ہے، نہ ان کو حساب کتاب کا پتہ ہے، نہ ان کو اللہ سے ملاقات کا پتہ ہے، نہ انہیں پل صراط کا علم ہے، نہ انہیں جہنم کا علم ہے، وہ جہنم جانتے نہیں جہنم کیا چیز ہے، نہ انہیں قبر کے عذاب کا کچھ عطا پتہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، ان کا نظریہ تو یہ ہے کہ مزے کرو، زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، اسے خوب انجوائے کرو۔ وہ بہانوں سے انجوائے کرتے ہیں، اب چاہے وہ جس وجہ سے انجوائے کر رہے ہوں وہ وجہ عقل میں آتی ہو یا نہ آتی ہو۔ ابھی چند دن پہلے کرسمس گزرا پوری دنیا میں، عیسائیوں نے کرسمس منایا، اس میں اس رات بھی، اچھا کرسمس کی نسبت دے رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، لیکن اس رات بھی خوب شرابیں پی رہے ہیں، خوب ڈانس کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، عیش و عشرت، غفلت، لیکن ان سے کیا گلا ہے؟ عقل ہے ان کے پاس، لیکن جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر عقل سے سوچ لیں کہ بھئی کسی انسان کی پیدائش کیا خوشی کی کیا بات ہے، وہ تو صرف اس خاندان کے لیے خوشی ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ وحی نہ بھیجتا، تو ان کی پیدائش ایک عام انسان کی پیدائش کی طرح ہوتی۔ دنیا میں لاکھوں انسان پیدا ہوتے ہیں روز، کسی انسان کی پیدائش پر پوری دنیا میں جشن نہیں منایا جاتا۔ تو انسان کا پیدا ہونا یہ کوئی جشن یا عید یا تہوار منانے کی بات نہیں ہے۔ جشن کے وقت کیا پتہ ہے کہ یہ بچہ آگے چل کر کیا بنے گا؟ فرعون بنے گا، ابو لہب بنے گا، ابو جہل بنے گا، نمرود بنے گا، یا ابراہیم اور نوح اور عیسیٰ بنے گا، یہ تو پتہ نہیں۔ یہ تو بعد میں اللہ تعالی کا انتخاب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی فرعون بن جاتا ہے،
اسے کفر کے لیے منتخب کیا، اور کوئی موسیٰ بن جاتا ہے اسے دین کے لیے منتخب کیا۔ یہ تو انتخاب ہے اللہ کا۔ دنیا کے لیے تو پیدا ہوتے وقت وہ محض ایک بچہ ہے، اب عقل کے مطابق نہیں ہے یہ بات۔ اور پھر اگر مان بھی لیں تو اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی 25 دسمبر کو پیدا ہوئے؟ یہ بھی کوئی دلیل نہیں۔ ایک بات مشہور کر دی گئی، غلط سلط، اور اگر آپ قرآن عظیم سے رہنمائی لیں تو قرآن تو اشارہ دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش دسمبر میں نہیں ہوئی، جب بھی ہوئی اللہ کے علم ہے کہ کس تاریخ کو ہوئی ہے، لیکن کم از کم دسمبر میں نہیں ہوئی، قرآن اشارہ دیتا ہے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب حضرت مریم بچے کی پیدائش کے درد میں مبتلا ہوئی اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو حکم دیا کہ تیرے قریب میں کھجور کا درخت ہے، اس درخت کو ہلا تو تیرے سامنے پکی پکائی تر و تازہ کھجوریں گر پڑیں گی، فکلی، وہ کھجوریں کھاتی رہے، کھجوریں کھاتی رہے اور ساتھ چشمے سے پانی پیتی رہے، کھجوریں کھاتی رہے، پانی پیتی رہے، اور اپنے بچے کو دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، وقرّی عینہ۔ اب آپ بتائیں، کھجوروں کا موسم دسمبر کا ہے؟ دنیا میں کون سا ملک ہے جس میں دسمبر میں کھجوریں ہوتی ہیں؟ اور خاص طور پر یروشلم یا بیت المقدس اور بیت اللحم جو فلسطین میں ہے، اور اب اس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، یہ تو ایشیا کا ملک ہے، یہ تو فلسطین تو ہمارے قریب ہے، اور ان خطوں میں دسمبر میں سخت سردی ہوتی ہے، کھجوروں کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ کھجوریں گرمی کا پھل ہے، گرمی کا پھل ہے، لیکن کروڑوں انسان اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ دسمبر میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں دسمبر میں، کسی کو تاریخ معلوم نہیں۔ اسی لیے تو ان میں بھی اختلاف ہے، کوئی جنوری کہتا ہے، کوئی مارچ کہتا ہے، کوئی جنوری کی ایک تاریخ بتاتا ہے، کوئی جنوری کی دوسری تاریخ بتاتا ہے، آرتھوڈکس کے ہاں دوسری تاریخ ہے۔ تو خیر، ہمیں ان سے کیا غرض ہے؟ میں یہ عرض یہ کر رہا تھا، بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ انسانوں کی اکثریت ان کی عقل پر پردے ہوتے ہیں، تو وہ اگر کریں تو کریں، کافر ہیں، انہیں کچھ علم نہیں، لیکن مسلمان کیوں اس گند میں مبتلا ہیں؟ انہیں تو معلوم ہے کہ ہمیں مرنا ہے، موت کی سختی ہے، یہ روح کو یہاں سے نکلنا ہے، اور پتہ نہیں کس انداز سے نکلے گی، روئے سے کھینچ کر ہماری روح نکالی جائے گی یا آرام سے نکلے گی، ہمیں تو اسی بات کا بھی علم نہیں کہ ہمارا انجام کیسے ہوگا، روح آسانی سے نکلے گی یا ایک ایک بال سے، ایک ایک روئے سے کھینچ کر نکالی جائے گی۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، قرآن کہتا ہے انسانوں میں سے ایسے انسان بھی ہیں کہ جن سے روح جب نکالی جاتی ہے تو ایسے نہیں نکالی جاتی کہ آرام سے نکل جائے گی، ایسے کھینچ کر، تو روح کھینچنے کی تکلیف کم ہے۔ ہم میں سے کسی کو کیا علم ہے کہ ہماری روح کس طرح نکلے گی؟ پھر قبر کی تاریکی، اندھیرا، تو ہم 2021 ختم ہونے پر ہم قبر کی اس اندھیرے سے قریب ہو گئے، ہم اس گڑھے کے قریب ہو گئے، ہم دور نہیں ہوئے۔ ہم جشن تب مناتے جب اس گھڑے سے دور ہو جاتے، 1 سال دور ہو جاتے، پھر ہم تھوڑی بہت خوشی منا لیتے کہ چلو یار ابھی 1 سال کی مہلت اور مل گئی اور نیا جشن مناؤ، کیونکہ 1 سال ہماری زندگی میں اضافہ ہو گیا، یہ تو کم ہو گیا۔
ہم اس گھڑے کے اب سامنے گھڑا ہو اور ہم ایک تیز رفتار گاڑی چلا رہے ہوں تو ہمارا ہر قدم یا گاڑی کا ہر پہیے کا ہر چکر ہمیں اس گھڑے کے قریب کرے گا. اور اس پر ایک آدمی جشن منائے کہ جناب میں تو خوش ہو رہا ہوں اس لیے کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں اور آگے بھلے گھڑا ہو اور اس میں گرنا یقینی ہو، لیکن گاڑی تو چلا رہا ہوں، مزے تو لے رہا ہوں. وہ گاڑی چلانے کے مزے میں کھو کر آگے گھڑے میں گرنے کا انجام بھول گیا. اسی طرح ہم لوگ یہاں سے 2021 کے اس جانے سے ہم اس گھڑے سے دور نہیں ہوئے. چلو یار وہ قیامت کا منظر تو بہت دور کی بات ہے، آنکھوں میں سے ہم نے نہیں دیکھا، وہ حساب کتاب بھی ہم نے نہیں دیکھا، وہ پل صراط بھی ہم نے نہیں دیکھا، وہ دوزخ کی آگ بھی ہم نے نہیں دیکھی. چلو جو چیز نہ دیکھی ہو، لیکن یہ اس گھڑے میں جانا تو ہم میں سے ہر ایک نے دیکھا ہے اور دیکھتا رہتا ہے. کیا اس میں کوئی شک ہے؟ یہ جو قبر کا گھڑا ہے اس میں تو اترنا ہر ایک کے لیے ہے. انبیاء نہیں رکے اس زمین پر، وہ ٹک نہ سکے، وہ چلے گئے ان گھڑوں میں. ہمارے باپ دادا چلے گئے، ہمیں بھی جانا ہے. ہمارے بچے چلے گئے اور نہیں گئے تو چلے جائیں گے، جانا ہے. تو سال 2021 سے ہم نے سفر اس گھڑے کی طرف طے کیا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹے. تو مسلمان تو اس احساس کے ساتھ تو سوچے کہ میں جو نیا سال اس کا جشن، اس کی خوشی منا رہا ہوں، فائرنگ کر رہا ہوں، یہ کیا میں اپنی موت کے پروانے پر جو دستخط ہو چکے ہیں اور اس کا وقت پھانسی کا قریب آ رہا ہے اس پر میں خوش ہو رہا ہوں. کہ ایک شخص کو پھانسی کا آرڈر دے دیا گیا ہو کہ تمہیں فلاں وقت پھانسی دی جائے گی، اب وہ جشن منانا شروع کرے گا. یہ ہم مسلمان اس لیے قرآن شکوہ کرتا ہے وَأَكْثَرُهُمْ غَافِلُونَ، انسانوں کی اکثریت یہ غفلت میں پڑی. اللہ قرآن عظیم میں جو مثالیں بیان کرتے ہیں پھر آگے کہتے ہیں وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے سمجھ بوجھ سے نوازا ہوتا ہے، وہی ان مثالوں کو سمجھتے ہیں. اکثر لوگ سن کے نظر انداز کر لیتے ہیں، بھول جاتے. اور پھر ہم مسلمان، ہمارے لیے تو بھائی اصل تو اسلامی سال ہے. ہمارا حساب، ہمارا کتاب، ہمارے دن رات کے معاملات، ہمارے دین کے معاملات وہ اسلامی مہینوں سے ہے، اسلامی سال سے ہے. جنوری سے ہمارا کون سا دینی مسئلہ وابستہ ہے؟ 2022 اور اس کے ہر مہینے سے کون سا ہمارا شرعی مسئلہ وابستہ ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا حساب دیا ہے، اپنا کتاب دیا ہے، اتنا آسان، اتنا ایزی کہ جنگل میں رہنے والا شخص بھی چاند دیکھ کر تاریخ معلوم کر لیتا ہے، اور شہر کا پڑھا لکھا شخص بھی اس حساب سے اپنی زندگی کے معاملات، حساب کتاب کا انتظام اور نظام اور نظم و نسق بنا سکتا ہے. اللہ نے ایسا پیارا نظام دیا. یہ جنوری فروری کے حساب کتاب تو صرف پڑھے لکھے گول لوگ کر سکتے ہیں. اب دیہات میں رہنے والا ان پڑھ انسان اسے کیا پتہ؟ اس کے لیے اللہ نے اس آنکھ کے ذریعے چاند کا انتظام کر دیا، اس کے طلوع اور غروب کا. یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، قرآن عظیم میں ہے کہ ہم نے تمہارے لیے یہ جو زندگی کا نظم و نسق ہے، اس کے لیے جو اوقات مقرر کرنے کا نظام ہے، ہم نے تمہارے لیے چاند ذریعہ بنا دیا ہے، یہ مسخر کر دیا. تو ہمارے لیے تو شرعی سال تو وہ ہے جو 1 محرم سے شروع ہوتا ہے اور 30 ذوالحجہ یا 29 ذوالحجہ پر ختم ہوتا ہے. ہمیں تو اسلامی مہینوں کے نام ہی معلوم نہیں، نہ ہمیں معلوم ہے، نہ ہم نے اپنی اولاد کو سکھایا. جب ہمیں نہیں معلوم تو ہم اپنی اولاد کو کیا سکھائیں گے؟ اللہ تعالی ہمیں ان لغویات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.